خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ بہار کالونی کوٹ لکھپت لاہور سے میں اینڈرو اسحاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس میں سے پاک ماں کیتھولک کلیسیا کی چنی ہوئی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ آؤ ہم اسے ماریں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ارمیا نبی کا صحیفہ، اس کا 18واں باب 18ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک۔ تب انہوں نے کہا، آؤ ہم ارمیا کے خلاف منصوبے ایجاد کریں، کیونکہ کاہن کے نہ ہونے کی وجہ سے شریعت ہرگز جاتی نہ رہے گی، اور نہ مشورت مشیروں کے نہ ہونے سے، اور نہ کلام نبی کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ آؤ ہم اسے زبان سے ماریں اور اس کی کسی بات پر توجہ نہ کریں۔ اے خداوند، تو مجھ پر توجہ کر اور میرے مخالفوں کی آواز کو سن۔ کیا نیکی کا بدلہ بدی سے دیا جائے؟ کیونکہ انہوں نے میری جان کے لیے گڑھا کھودا۔ یاد رکھ کہ میں تیرے حضور کھڑا ہوا تاکہ ان کے لیے نیکی کی بات کروں اور تیرا غضب ان سے پلٹ دوں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے خداوند، اپنی شفقت سے مجھے بچا لے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 31، اس کی 5ویں سے 6 اور پھر 14ویں سے 16ویں آیت تک۔ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اے خداوند خدائے صادق، تو مجھے بچائے گا۔ تجھے ان سے نفرت ہے جو باطل معبودوں کو مانتے ہیں، پر میں تو خداوند ہی پر توکل کرتا ہوں۔ اے خداوند تجھ پر توکل کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ تو ہی میرا خدا ہے۔ میرا انجام تیرے ہاتھ میں ہے۔ مجھے میرے دشمنوں کی گرفت سے اور میرے عقوبت رسانوں سے چھڑا۔ اپنے خادم پر اپنا چہرہ جلوہ گر فرما۔ اپنی شفقت سے مجھے بچا لے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ اے خداوند، تیری باتیں روح ہیں اور زندگی ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تیرے ہی پاس ہیں۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی، اس کا 20واں باب 17ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت تک۔ اور یسوع یروشلم کو جاتے ہوئے 12 شاگردوں کو الگ لے گیا اور راہ میں ان سے کہا، دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں، اور ابن انسان سردار کاہنوں اور فقیہوں کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے، تاکہ وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں اور کوڑے ماریں اور صلیب پر چڑھائیں، اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔ تب زبدی کے بیٹوں کی ماں اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے پاس آئی اور سجدہ کر کے اس سے کچھ عرض کرنے لگی۔ اس نے اس سے کہا، تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں ایک تیرے دائیں اور ایک تیرے بائیں بیٹھیں۔ یسوع نے جواب میں کہا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو۔ جو پیالہ میں پینے کو ہوں، کیا تم پی سکتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، ہم پی سکتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، تم میرا پیالہ تو پیو گے، لیکن اپنے دائیں یا بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں۔ یہ ان کے لیے ہے جن کے لیے میرے باپ کی طرف سے مقرر ہوا۔ اور وہ 10 یہ سن کر ان دونوں بھائیوں سے خفا ہوئے، مگر یسوع نے انہیں اپنے پاس بلا کر کہا، تم جانتے ہو کہ غیر قوموں کے سردار ان پر حکومت چلاتے ہیں اور امرا ان پر اختیار جتاتے ہیں، لیکن تم میں ایسا نہ ہوگا، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم ہو، اور جو تم میں اول ہونا چاہے تمہارا غلام ہو۔
چنانچہ ابن انسان اس لیے نہیں آیا کہ خدمت کرائے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔